الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. معزز حاضرین، نماز سے متعلق ہماری بحث شروع ہوئی تھی، نماز کے احکام اور مسائل. اس میں ہم مبادیات شروعات میں ہیں، آغاز میں ہیں. پچھلے درس میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی تھیں، اور انشاءاللہ آج کے درس میں نماز میں سستی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا. نماز میں جو سستی کرتا ہے، سستی کرنے والا یا سستی کرنا، یہ منافقوں کا کام ہے. منافق، نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی. نفاق عملی کس کو کہتے ہیں؟ عمل میں منافق، جیسے گالی دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 علامتیں ہیں، پہچان ہے. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. یہ خیانت کرنا، بات میں جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، یہ منافقوں کا عمل ہے. تو عملی اعتبار سے، پریکٹیکل اعتبار سے منافق ہو گیا. تو اس کا یہ کبیرہ گناہ ہے، مگر اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اسلام سے نکل تو نہیں جاتا، مسلمان ہی رہتا ہے، کامل مسلمان نہیں، بلکہ اس کے اسلام میں کمی ہو گئی رہتی ہے. دوسرا ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کے لحاظ سے منافق. کیونکہ منافقوں کا کیا عقیدہ تھا مدینے میں؟ کیا عقیدہ تھا بولیے؟ وہ ظاہری طور پر اسلام لائے تھے، اعتقاداً دل سے اسلام لائے تھے، وہ قبول نہیں کیے اسلام دل سے. ابو طالب اس کا اپوزٹ، دل سے کلمے کی حقیقت کو سمجھتا تھا، توحید کو سمجھتا تھا، مگر زبان سے اقرار نہیں کر سکا. یہ منافقین جو ہے زبان سے اقرار کرتے تھے کلمے کا کہ ہم مسلمان ہیں وغیرہ، مگر دل سے اسلام کو صحیح معنی میں انہوں نے قبول نہیں کیا. اب کلمے کا معاملہ بھی کیا ہے؟ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ قبول کرنا قول باللسان، اعتقاد بالقلب، تصدیق بالقلب، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح. تو ابو طالب زبان سے اقرار نہیں کیا تو کافروں میں شمار ہو گیا. منافقین دل سے تسلیم نہیں کیے تو کس میں شامل ہو گئے؟ کافروں میں شامل ہو گئے. بلکہ کافروں میں بھی ان کا جو پوسٹ ہے جہنم میں، وہ بہت ہی خطرناک ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے ایک دم نچلے درجے میں، گہرائی میں ہوں گے یہ منافقین. تو گویا نماز کی سستی کرنا یہ نفاق عملی میں سے ہے، منافقوں کا کام ہے. نفاق اعتقادی میں سے نہیں ہے، بلکہ نفاق عملی میں سے ہے. مگر منافقین جو نماز میں سستی کرتے تھے، ان کے عقیدے میں کمی ہونے کی وجہ سے ہی، یا صحیح معنی میں وہ عقیدہ اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہی. تو یہ نفاق اعتقادی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں: ان المنافقین یخادعون اللہ. یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں. وہو خادعہم، اور اللہ ان کی چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے. ایک بات ہٹ کر کے میں یہاں پر بتا دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کچھ صفات
اللہ تعالیٰ کے صفات اسما دونوں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات پاک ہیں، اسما حسنہ ہیں۔ کچھ صفتیں اللہ رب العزت بدلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ لوگ اللہ کے ساتھ مکر کیے، اللہ ان کے ساتھ مکر کیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، خداع کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چال بازی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر فقط اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت خداع صفت ہم تنہا تنہا منفرداً استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح بدلے میں ہی اللہ کی یہ صفتیں ہم استعمال کر سکتے ہیں منافقوں کے لیے، کافروں۔ اللہ کے ساتھ تم ایسا کر رہے نا، اللہ تمہیں دیکھ لے گا۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے نا، ایک مسلمان کو دھوکہ دے رہے نا، فلاں کو، جماعت کو دھوکہ دے رہے نا، اللہ تمہیں بتائے گا، اللہ تمہیں بتائے گا۔ تو ایسے بدیل کے طور پر اللہ کی یہ صفت استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ انفراداً اس صفت کا ہم استعمال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے مکر ہے، خداع ہے، ایسی صفتیں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، کیا دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، یہ اللہ کے ساتھ خداع کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز میں سستی برتتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں سستی برتے تو کیا ہو گئے؟ ہم بھی منافقوں کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں پسند ہے کہ ہماری تعبیر یا ہمیں جو ہے منافقوں کا کام کرنے والا کہیں، یا پھر یہ لیبل ہم پر لگیں؟ یہ پسند ہے ہم کو؟ نہیں پسند ہے۔ تو لہٰذا نماز میں سستی کرنا یہ منافق۔ سستی کیسے؟ سستی یا تو خشوع کم کر کے، یا تو اس کے اوقات، نماز کے جو اول وقت نماز پڑھنا ہے وہ اول وقت میں نہ پڑھ کر کے، یا پھر جو ہے جماعت کے ساتھ نہ پڑھ کر کے، یا پھر جو ہے نماز کے وہ ارکان و واجبات کو اس کی پابندی کے بغیر، مکمل پابندی کے بغیر پڑھنا، یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ نماز کی سستی میں سے آ جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے منافقوں کی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ منافق کی حرکت کیا ہے؟ وہ نماز میں سستی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ منافقوں کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نماز کو سستی کے ساتھ آتے ہیں، سستی کاہلی کے ساتھ نماز کو آتے ہیں، ایک بوجھ سمجھ کر کے آتے ہیں۔ ایک بندہ مومن اعلیٰ درجہ کیا ہے عبادت کا؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس عبادت کو پوری محبت کے ساتھ اس کو انجام دے، اس عبادت سے محبت ہو۔ یہ نہیں کہ یہ دوسرا درجہ ہو گیا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ عذاب دے گا، یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اللہ کے اوامر کو میں بجا لا رہا ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس نماز سے محبت ہونا، محبت کے تحت اس کو پڑھنا، ایک بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنا، واہ بوجھ ہو گیا، یہ ہلکا ہو گیا بول کر، تو قطعاً اس تصور کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بلکہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نماز سے محبت ہو، کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اس تحت جو ہے ایک مومن کو نماز پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس، یہ منافق کی نماز ہے۔ کیسی ہے نماز منافق کی؟ ایک مثال دے رہے ہیں، وہ بیٹھا رہتا ہے، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور پرندے کی مانند 4 مرتبہ چونچ مارتا ہے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، اس میں ذکر بہت کم کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کووں کے ٹھونک، پرندوں کے ٹھونک کی طرح تم نماز مت پڑھو۔ ایک روایت میں یہ تک کہا کہ نماز کے چور، اللہ تعالیٰ نے نماز کے چور، نماز کے چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے چور۔ نماز کے چور کون ہیں؟ جو نماز جلدی جلدی، کوا ٹھونک مارے، جیسے پرندہ ٹھونک مار مار کے کھاتا ہے، ویسے جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ تو یہ اب جیسا کہ میں نے بتایا نماز کی سستی کیا کیا ہے، مثالیں میں نے دی۔ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، منافقین بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، جماعت ہو جاتی اس طرح آخر میں آتے،
جماعت کا ٹائم دیکھ کر گئے ارے اب بھی ہے نا اب بھی ہے نا خالی فرض پڑھنا ہے بول کر یہ سوچ کر کے آتے ہیں. نماز کو اول وقت میں آنا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ جڑنا، یہ خیال نہیں ہوتا ہے ارے ابھی وقت ہے نا آرام سے بول کر جماعت کے وقت آئے، وضو کیے، استنجا کیے، تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں اس طرح شرکت کیے. تو یہ اس کو عادت بنا لینا یہ سب کیا ہے؟ منافقوں کا کام ہے. اسی طرح مکمل اذکار، نمازوں کے اندر جو اذکار ہیں ان اذکار کو نہ پڑھنا یہ بھی جو ہے منافقوں کی نماز میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. یہ اہم بات ہے، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہے. یہاں پر امتحان واضح ہو جاتا ہے. 3 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آدمی کو جو ہے سہولت ہے، مسجد کے سامنے دکان ہے، پاس میں دکان ہے، اذان کی آواز آ گئی ظہر کی نماز پڑھ لیا، عصر کی نماز دکان پہ ہے آواز آ گئی پڑھ لیا، مغرب دکان پر ہے پڑھ لیا، مغرب کے بعد دکان بند کر دیا چل گیا. بس گھر پر ہے عشاء کا وقت آیا کوئی اس کے تعلق سے فکر نہیں کرتا. صبح تو اپنی معمول بنا کے رکھتا ہے، 10 بجے اٹھا، 11 بجے اٹھا، جیسے بھی 9 بجے اٹھا، فجر کو اٹھنا ہے تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم فجر اور عشاء میں نہ پاتے تو ہم اس کے ایمان کے بارے میں ڈاؤٹ کرتے کہ کہیں یہ منافق نہیں ہے. کیونکہ فجر اور عشاء کی نماز یہ ترک کرنا، اس میں حاضر نہ ہونا، یہ کس کی عادت ہے؟ منافقوں کی عادت ہے. کیونکہ انہیں یہ 2 نمازیں بڑی بھاری پڑتی ہیں اور خصوصاً ان 2 نمازوں کی فضیلت الگ سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ بشر المشائین النور التام یوم القیامہ. مسجد کو کثرت سے چل کر آنے والے، اندھیروں میں چل کر آنے والے، ان کی فضیلت کے مکمل نور کی بشارت دے دو محمد. قیامت کے دن ان لوگوں کو مکمل نور ملے گا جو اندھیروں میں مسجد کو چل کر کے آتے ہیں. اندھیری نماز کون سے؟ اندھیرے میں ملنے والی نمازیں عشاء اور فجر کی ہے. الغرض نماز میں سستی کرنا، کاہلی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو نماز میں سستی کرنے سے بچائے، نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل ارکان و واجبات و سنن کے ساتھ نماز ہم تمام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.